عن المسور بن مخرمة قال لما تعين عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون رواہ البخاری۔ لمبی حدیث ہے جس کا کچھ حصہ میں نے پڑھا۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، ابو لولو فیروز نے جو مارا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درد میں تھے اور بڑے سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ ان کے چہرے سے بھی پتہ چلتی تھی۔ ان کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر اور بہت زیادہ آہوزاری کر رہے تھے، ان کی گھبراہٹ اور آہوزاری دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ ساری باتیں آپ کو زیبا نہیں دیتی، یعنی آپ کیوں اتنی جزا فضا کر رہے ہیں، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ حالانکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بڑی اچھی صحبت رہی آپ کی، بڑا اچھا وقت گزارا، وہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ رہے، بڑی اچھی صحبت رہی، بڑا اچھا وقت گزارا، وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ اب اگر آپ جانے لگے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، تو سارے مسلمان آپ سے خوش ہیں، آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ یہ باتیں حضرت عمر سنتے رہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہا، وہ مجھ سے راضی تھے جب دنیا سے گئے، تو یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ یعنی اس میں بھی کریڈٹ خود نہیں لے رہے تھے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے رہا، بلکہ اس پہ بھی عاجزی کا اظہار کہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ من اللہ من بھی علیہ، یہ وہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے میرے اوپر کیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق کا جو تم نے تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزرا، بڑی اچھی صحبت رہی، وہ مجھ سے خوش خوش گئے، یہ بھی پروردگار کا انعام ہے میرے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے میرے اوپر کیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے، پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے اور اتنا آہوزاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزْعِي، یہ جو تم میرا آہوزاری کرنا دیکھ رہے ہو نا، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ، یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اس جملے سے شاید کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ آئے کہ ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت کا درد ہے، تم لوگوں کی وجہ سے پریشانی ہے، مجھے تم لوگوں کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پھر پریشانی بیان کی کہ دو وجہ سے ہے پریشانی، ایک تو یہ کہ کہیں تمہارے حق میں یا تم لوگوں کے حق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو گئی ہو، میں اس سے ڈرا ہوا ہوں اپنے پروردگار سے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ کہیں میرے بعد کوئی مجھ سے خیانت ایسی نہ ہو جائے، کسی ایسے کو میں نامزد کر دوں جو تمہارا خیال نہ رکھ سکے، مجھے تو یہ اندیشہ ہے، اس وجہ سے میں ڈرا ہوا ہوں۔ اور پھر اگلی بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے واللہ لو ان لی ضلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراه، اگر اللہ کی قسم پوری زمین سونے سے بھری ہوئی مجھے مل جائے، اتنا سونا مل جائے، تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے فدیے میں دینے کو تیار ہوں۔
کہ پروردگار یہ سارا تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، بس تو مجھے عذاب سے بچا لے، جن کی وجہ سے قرآن کے الفاظ اللہ نے وہی نازل کیے، وہ اتنے ڈر رہے اور پھر اس کے بعد رونے لگ گئے، اتنا روئے، اللہ رب العزت کو مخاطب کیا، پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، ہلکت یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر تیرے پروردگار نے تجھے معاف نہ کیا نا تو برباد ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگے ابن عباس ان باتوں کی گواہی دو کہ میرے حق میں کہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی تھے، سیدنا صدیق اکبر مجھ سے راضی تھے، تم سارے مجھ سے راضی ہو، کیا گواہی دو کہ میرے حق میں؟ حضرت ابن عباس نے آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، اور دین کی فکر اتنی تھی، جب خنجر لگا خون کے فوارے چھوٹے، لیکن گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصلے پہ کھینچا اور اشارہ کیا کہ نماز پوری کراؤ۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز تھی، انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز مکمل کی، پھر اس کے بعد ان کو سنبھالا۔ اتنا اچھا وقت گزارنے کے باوجود ڈرے ہوئے تھے، آخر میں کہنے لگے ابن عباس اگر میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے نا کہ عمر جو کچھ تم نے کیا ہے، جو تمہاری نیکیاں اور جو تم نے دور حکومت گزارا، اس کا حساب ہم نے برابر کر دیا، تمہیں کوئی نہ تو ثواب ملے گا اس کے بدلے میں، نہ کوئی گناہ ہوگا نہ عذاب ہوگا، تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی فکر تھی۔ اور ایک ہمارا معاملہ ہے، اللہ ہمیں بھی ویسی ہی فکر آخرت نصیب فرمائے جیسی ان لوگوں کو فکر